الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے، جو ان کی زبان میں، ان کے طور طریقوں کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ کی ہدایت اور رہنمائی فرمایا کرتے. یہ سلسلہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر محیط ہے. اور پھر جیسے جیسے انسان تمدنی لحاظ سے، ذہنی اعتبار سے ترقی کرتا چلا گیا اور اس کی ذریات چونکہ متنوع ہیں، تو اس تنوع کی بنیاد پر جیسے جیسے اس کی ضروریات پھیلتی چلی گئیں، اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہدایات اور رہنمائی اپنے انبیاء کو فرماتے رہے، اور وہ انبیاء اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے رہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا کہ ایسی کامل شخصیت، ایسا کامل نظام، ایسی کامل زندگی، ایسی کامل کتاب لے کے آ گئے کہ اب قیامت تک کسی اور کتاب، کسی اور نبی، کسی اور دستور کی ضرورت نہیں. اور پھر اس کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین پر رکھ دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور فرامین کی صورت میں کتابیں موجود ہیں، زمانے اور حوادث کے اعتبار سے انبیاء کے وارثین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، اس کی تشریح اور اس کا اتباع کرتے رہے. اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور یہ دین قیامت تک باقی رہے گا، یہ شریعت قیامت تک باقی رہے گی. اس میں جو اصول بیان کر دیے گئے کامیابی کے لیے، وہ قیامت تک کے ہر انسان، ہر قوم، ہر طبقے کی کامیابی کے اصول ہیں. اور جو ناکامی کے اصول بیان کر دیے گئے، وہ قیامت تک کے لیے ہر قوم، ہر رسل، ہر زبان، ہر دھرم کے ماننے والوں کی ناکامی کے اصول. چاہے اس بات کا اعتراف اللہ کی آیت سننے کے بعد فوراً کر لیا جائے، چاہے زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کر، دیوار پہ اپنا سر مار مار کر، ناکامی کی پستی میں داخل ہو کر پھر اس کا اعتراف کیا جائے.
لیکن ہوگا وہی جو اللہ نے فرما دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام اصول بیان فرمانے کے بعد ایک اصول بیان کر دیا، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے میں آپ ہرگز قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ کے بنائے ہوئے جو کامیابی کے اصول ہیں وہ قیامت تک کے انسانوں کی کامیابی کے اصول ہیں، اور جو ناکامی کے اصول بیان کیے گئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ناکامی کے اصول۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المومنین کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک کامیابی اور ناکامی کا اصول بیان فرمایا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے موجودہ زمانے کی بیماری کے نبض پہ ہاتھ رکھ کر اس کی تشخیص کر دی کہ یہ بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج یہ ہے۔ کہ اللہ رب العالمین مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین کی صفات یہ ہے کہ فضول اور بیہودہ چیزوں سے وہ اعراض کرتے ہیں، اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ آج موجودہ زمانے کے اندر فضول بحثیں، لا حاصل باتیں، جس میں نہ دنیا کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، نہ شخصی فائدہ، نہ اجتماعی فائدہ، نہ قومی فائدہ، نہ معاشرتی فائدہ، نہ معاملات کا فائدہ، اس کے اندر الجھے ہوئے۔ ایسی ایسی گفتگو، ایسی ایسی باتیں جس میں ایک آدمی اگر اپنی ظاہری عقل استعمال کرے تو وہ یہ کہے گا کہ واقعتاً یہ بیکار بات ہے، لیکن اس معاشرے کے فنون لطیفہ کے نام پر معاشرے کا فیشن بن گئی۔ نالج برائے نالج، نالج برائے بحث، نالج برائے سامنے والے کو بے عزت کرنا، یہ ایک فنون لطیفہ بن گیا اور عقل مندی کی دلیل بن گئی۔ قرآن کریم میں اتنے سے لفظ میں اتنی عظیم حکمت اور اتنی عظیم ہدایت پنہا کر دی، اس میں پوشیدہ کر دی کہ اگر اس ہدایت کو اپنا لیا جائے تو کامیابی، اس ہدایت کو چھوڑنے کے نتیجے میں ناکامی ہی ناکامی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ کوئی آدمی فضول سوال کرتا ہے، فضول بات کرتا ہے تو اس کا ترکی بترکی جواب دینا مومنین کی شان نہیں۔ آج اگر دیکھیے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں تباہی کا ذریعہ کیا ہے؟ جو بات کی جائے اس کا ترکی بترکی جواب نہ دیا گیا تو بے عزتی۔ شوہر نے بیوی سے کوئی بات کی، بیوی نے شوہر سے کوئی بات کی، ترکی بترکی جواب دینا ہے۔ ساس نے بہو سے بات کی، بہو نے ساس سے بات کی، ترکی بترکی جواب دینا ہے۔ نند دیورانی کا مسئلہ ہو یا استاد شاگرد کا مسئلہ ہو، یا تجارتی رقابت داری ہو یا سیاسی رقابت داری ہو، تکی بے تکی بات کرنا ضرور ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آپ دیکھیے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ شہزادے تھے بغیر کسی شک کے، حدیث کے شہزادے بھی تھے، خاندانی شہزادے بھی تھے، اور خاندان نبوت سے تعلق بھی تھا۔ تو کئی چیزیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ میں جمع تھیں، اور علمی اعتبار سے سارے عالم میں ان کی طوطی بول رہی تھی۔ ایک دفعہ دہلی کی جامع مسجد میں تقریر فرما رہے تھے۔ تقریر کرتے کرتے چونکہ حضرت شاہ صاحب کا مزاج یہ تھا کہ وہ جو عقائد کا معاملہ ہے یا شریعت کا معاملہ وہ دو ٹوک الفاظ میں بیان فرماتے تھے، تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو ہندوانہ رسومات سے، ہندوانہ عقائد سے متاثر تھے، وہ ان سے جلتے تھے کہ چونکہ ان کی ذات پر چوٹ لگتی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام جو ہے رسم و رواج کے بندھنوں میں بندھنے کا نام نہیں، اللہ کی حکمرانی کا نام ہے،
اللہ کی حاکمیت کا نام ہے. اللہ نے جس کو عقیدہ کہا وہ عقیدہ ہے, اللہ نے جس کو معاملہ کہا وہ معاملہ ہے, اللہ نے جس کو عبادت کہا وہ عبادت ہے, اللہ نے جس کو اخلاق کہا وہ اخلاق ہے, اللہ نے جس کو معاشرت کہا وہ معاشرت ہے. اس کے علاوہ سارا ڈھکوسلا ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے, جامع مسجد کی وسعت کا اندازہ کیجئے, اس وقت کے مجمع کا اندازہ کیجئے, اور شاہ صاحب کی عالمگیری شخصیت کا اندازہ کیجئے, تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ کیا عالم ہوگا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ شاہ صاحب سنا ہے کہ آپ حرام زادے. اب یہ اصل میں بات جو کی گئی تھی دل کا بغض نکالنے کے لیے کی گئی تھی. حضرت شاہ صاحب کوئی بات کہیں تو جو مجمع وہاں پر بیٹھا وہ شور مچا دے اور تقریر کا سارا کباڑا کر دے, اور جو ہدایت پھیل رہی ہے وہ اس ہدایت کا دروازہ بننے کے لیے کوئی صورت بنا دی جائے. تو حضرت شاہ صاحب چونکہ والذین هم عن اللغو معرضون کی حقیقت سمجھتے تھے, تو فرمائے لگے میاں صاحب آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. آج بھی دہلی کے اندر وہ افراد موجود ہیں جنہوں نے میرے ابو اور امی کا نکاح کے وقت گواہی کا معاملہ کیا تھا, آپ ان سے جا کے دریافت کر لیجیے. حضرت شاہ صاحب نے اس مسئلے کو علمی مسئلہ بنا کر اس کو چپ کروا دیا. تو مومن کی شان کیا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون, ہر بات کا ترکی بترکی جواب نہیں دیتے. اور آج یہ فیشن بن گیا کہ ایک بات کرے گا تو دوسرا دوسری بات کرے گا, ایک بات کرے گا دوسرا اس سے بڑھ کے اس کو بے عزت کرنے کی بات کرے گا. تو یہ ایک بیماری ہے, اور اس بیماری سے پورا ذرائع ابلاغ بھرا ہوا ہے, پورا میڈیا بھرا ہوا ہے, پورے سیاسی لوگ بھرے ہوئے ہیں, ہر طبقہ زندگی کے لوگ اس میں ملوث ہیں, جس کے نتیجے میں انتشار ہے, دلوں میں ٹوٹ پھوٹ ہے. ایک تھال میں بیٹھ کے کھانے والے ایک دوسرے سے نافرمان, نالاں ہیں, ایک دوسرے سے بدگمان ہیں. اب یہ ایک چھوٹا سا حکم ہے, اور ایک مسلمان کی مومن کی صفت بیان کی گئی, اس کو چھوڑ دیا گا, اس کا انجام کیا ہوا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک دفعہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرمائے تھے. دہلی کی جامع مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, 2 گھنٹے کا خطاب فرمایا. خطاب کر کے حضرت شاہ صاحب وہاں سے اترے ہیں. اترنے کے بعد دہلی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اترنے لگے. ایک دیہاتی بھاگتا ہوا ہانپتا کانپتا آیا اور کہنے لگا کہ وہ ملا جی کا بیان ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہاں ختم ہو گیا, کیونکہ ہم تو بڑے دور سے چلے آئے ہیں, ہم تو ان کا بیان سننے آئے تھے. انہوں نے فرمایا اچھا تم سننے آئے تھے سچ مچ؟ اس نے کہا حضرت وہی بس سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے, پورا بیان سنا دیا. تو لوگوں نے کہا حضرت ایک آدمی کے لیے پورا بیان؟ فرمایا کہ پہلے بھی ہم نے ایک ہی کے لیے بیان کیا تھا, اب بھی ہم نے ایک ہی کے لیے بیان, یعنی اللہ کے لیے. تو وہ مومنین تھے, آج بہروپیے. تو والذین هم عن اللغو معرضون کی ایک حقیقت یہ ہے کہ فضول باتوں میں الجھتے نہیں, ترکی بترکی جواب نہیں دیتے. اور والذین هم عن اللغو معرضون کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ فضول بحث و مباحثہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ, ایسے کاموں کے اندر الجھتے نہیں. آج اگر دیکھیے کہ ایک آدمی ایک موقف اختیار کرتا ہے, دوسرا آدمی دوسرا موقف اختیار کرتا ہے, 4 دوست بیٹھ گئے, اب آپس میں بحث ہو رہی, نہ تحقیق ہے نہ دلیل ہے نہ حقیقت آشکارا ہے, اور بحث گھنٹوں چل رہی ہے, حتیٰ کہ ایک دوسرے پہ ہوٹنگ ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے, حتیٰ کہ گالیاں گلوچ تک نوبت آ جاتی. اور اگر تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں کیا یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس میں دنیا کا فائدہ ہے, تو دل گواہی دے گا, عقل گواہی دے گی, کیونکہ انسان کی عقل اور انسان کا دل وہ انسان کو کچھ نہ کچھ جو ہے انڈیکیٹ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک, کہ تم اپنے دل سے پوچھو. ٹھوکر کھا لو گے لیکن دل تمہیں ضرور ملامت کرے گا تم یہ غلط کر رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا گناہ کیا چیز ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر دے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ, کہ تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس پہ مطلع ہو جائیں. تو گویا کہ دل رہنمائی کرتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ دل آئینہ ہو, یا کم سے کم فطرت سے قریب ہو, اس کے اندر گندگی غلاظت اور ملچہ پن نہ لگ گیا. تو بحث و مباحثے کے اندر پڑھنے کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے بھی دور ہو رہے ہیں اور حق سے بھی دور ہو رہے ہیں.
ایک عمومی فضا بن گئی اور بحث چل رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں۔ اب آپ سوچئے ایک بہت بڑے مفتی کو ایک صاحب فون کرنے لگے ایک وقت کے اوپر جو وقت بھی مناسب نہیں تھا، اور فون کر کے کہنے لگے حضرت یہ فرمائیے کہ اصحاب کہف جو غار میں جا کر رہ گئے تھے تو ان کے ساتھ جو کتا تھا جس کا ذکر سورہ کہف میں آتا ہے، اس کتے کا رنگ کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ میاں کہ تم یہ جو سوال کر رہے ہو کہ اس کتے کا رنگ کیا تھا، تو اس سے کیا مقصد کیا ہے اور تم کیا چاہ رہے ہو؟ کہیں گے نہیں، اصل میں حضرت بات یہ تھی کہ ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ہم دینی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ یہ دینی ڈسکشن نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ دینی ڈسکشن ہو رہی ہے، دوست جمع ہو گئے اور فرائض غسل معلوم نہیں، فرائض وضو معلوم نہیں، محرمات معلوم نہیں، اور جو ہے منہیات معلوم نہیں، معاشرتی احکامات معلوم نہیں، عقائد کی حقیقت معلوم نہیں، عبادات کے طریقے معلوم نہیں، اسلامی اقدار معلوم نہیں، انسانی اقدار معلوم نہیں، لیکن دینی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا وہ کتا کس رنگ کا تھا۔ تو اب ہم دونوں کی بحث زور و شور سے چل گئی، دونوں طرف سے دلائل دیے گئے۔ اب ہم کو تصفیہ کرنا ہے تو ہم لوگوں نے طے کیا کہ مفتی صاحب سے معلوم کر لے جائے، وہ اتھارٹی ہیں، لہذا ہم نے آپ کو فون کیا۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا دیکھو میاں یہ بتلاؤ کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کتا کالا تھا تو کیا فائدہ ہوگا، دنیا کا یا آخرت کا؟ اگر پتہ چل جائے کہ کتا لال تھا، چاکلیٹی تھا یا سفید تھا تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ نہیں حضرت بس بات یہ کہ ہمارا جو مد مقابل اس کو ہم کو بتانا ہے کہ ہم اتھارٹی۔ اب مجھے بتلائیے یہ دینی بات ہے؟ آپ یہ سوچئے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی علم دین حاصل کرتا ہے تاکہ بحث و مباحثہ کر کے سامنے والے کو زیر کرے، وہ علم دین بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم کو پتہ ہی نہیں، اب ہم بحث میں لگے ہوئے لا حاصل بحث کر رہے ہیں، نام ہے دینداری کا، اور اس کے لیے کون سے فضائل بیان کی جا رہے ہیں کہ فقہ کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل۔ یہ فقہ کا باب ہے یا صرف تفریح طبع؟ پہلے تفریح کیا ہوتی تھی کہ شیکسپیئر کی باتیں ہو رہی ہیں، یا کسی انڈین اداکار کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، یا کسی گلوکار کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اب چونکہ تھوڑی سی دین کی دلچسپی پیدا ہوئی تو دین کی دلچسپی پیدا ہونے کے بعد دینی تصور کیا ہے؟ دینی تصور یہ ہے کہ کسی سے کوئی ایسا راز اور کیمیا معلوم کر لیا جائے کہ اس کی تسبیح پڑھنے کے نتیجے میں سامنے والے کو دیکھوں تو وہ کلٹی ہو جائے، دیہاتی الفاظ میں۔ اب یہ تسبیح پڑھی جا رہی ہے 1000 دانے کی، 10,000 دانے کی، اندر کا انسان کھوکھلا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، طبیعت کے اندر بڑی ظرافت تھی، نفاست تھی، اور سارے عالم میں ان کا شہرہ تھا۔ دہلی میں قیام فرما تھے، تو بلخ کے کچھ طلباء، جو بلخ اس زمانے میں ترکمانستان کا حصہ تھا، کچھ طلباء نے سوچا کہ حضرت بڑے پائے کے عالم ہیں، بڑے پائے کے اللہ والے ہیں، چلو ان سے اصلاح کے لیے رابطہ کیا جائے۔ تو وہ لڑکے بلخ سے آئے، آنے کے بعد جو ہے دہلی کی جامع مسجد کے حوض پہ بیٹھ کے وہ وضو کرنے لگے۔ حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف فرما تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان دونوں طالبوں نے بحث شروع کر دی کہ یہ بتلاؤ کہ میرے جو بلخ کا مسجد کا جو حوض ہے وہ بڑا ہے یا جو ہے یہ دہلی کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے؟ اب دونوں نے ایک موقف اختیار کیا، دوسرے نے دوسرا موقف اختیار کیا، اور دونوں زور سے بحث کرنے لگے۔ اور حضرت نے وضو فرمایا، وضو فرما کے گئے، نماز شروع ہوئی، وہ بچے بھی آئے اور نماز میں شریک ہو گئے۔ نماز کے بعد جو ہے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے درخواست کی کہ حضرت ہم آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئے۔ تو فرمائے لگے کہ میاں تم لوگوں کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا دہلی کا؟ تو اب وہ ایک دم بھوچکا ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ نہیں حضرت یہ بات نہیں ہے، بس ہم جو ہے حاضر ہوتے کہیں گے نہیں میاں پہلے تم ایک کام کرو، بلخ واپس جاؤ، وہاں پر اپنے حوض کو ناپو، پھر دہلی کا حوض ناپو، پہلے اس مسئلے کا تصفیہ کرو، اس کے بعد آنا اپنی اصلاح کے لیے۔ اب وہ لڑکے شزدر رہ گئے
کہ اب ان کے پاس جواب نہیں. تو تھوڑی دیر بعد حضرت نے فرمایا کہ تم دونوں کی اصلاح کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم میں دو بیماریاں ہیں. ایک بیماری تو یہ ہے کہ تم بے تحقیق بات کرنے کے عادی ہو، اور دوسری بیماری یہ ہے کہ تم ایسی گفتگو میں ملوث ہونے کے عادی ہو جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. تو یہ بیماری جب تک نکلے گی نہیں تمہاری اصلاح ہو نہیں سکتی. تو اب ایک طالب علم جو کہ مسلسل علم حاصل کر رہا ہے، اس کی تشخیص بزرگ ایسی فرما رہے ہیں، تو ہم تو کتنے اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں، بے تحقیق باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ایسی اتھارٹی سے کرتے ہیں جیسے کہ صاحب واقعہ ہم ہیں. وہاں پر ہم لائیو پروگرام دیکھ رہے تھے اور تمام چیزوں کو ہم نے نوٹ کیا تھا، اپنی ڈائری میں لکھا تھا، اور لکھنے کے بعد اب ہم جو ہے اس کا تصفیہ کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسے بھی دیکھنے میں آئے باقاعدہ یوں بات کرتے ہیں، ہاں ہاں بالکل مصدقہ رپورٹ ہے. بھائی کون سے تصدیق کرنے والے صاحب ہیں جن سے آپ کو یہ رپورٹ ملی؟ نہیں بس وہ بہت بڑی پہنچی ہوئی شخصیت. معلوم کیا جائے تو معلوم وہ جولاہے صاحب تھے یا کوئی بھنگی صاحب تھے، ان سے سنا تھا. لہذا اپنی بات میں وزن پیش کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنی گڈی اونچی کرنے کے لیے کہہ رہے بڑی مصدقہ بات، حالانکہ اس میں تحقیق اور تصدیق کا کوئی سوال ہی نہیں. اسی طریقے سے بہت ساری بیماریاں ہیں. والذین من اللغو معرضون کے ذیل میں اس کی حقیقت سامنے آتی ہے. اب ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت یہ فرمائیے کہ غسل کے اندر جب میں کپڑے اتار کر دھوتی پہن کر دریا میں اترتا ہوں، جھیل میں اترتا ہوں، تو میں اپنا رخ قبلے کی طرف کروں، اپنا رخ سیدھی طرف کروں یا الٹی طرف کروں؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ اب یہ ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی سر ہی نہیں ہے. حضرت امام صاحب تھے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں آپ اپنا رخ کپڑے کی طرف کر لیجئے، کہیں کپڑے لے کے بھاگ نہ جائیں اور آپ ننگے رہ جائیں. تو اب آپ دیکھیے امام صاحب نے یہ بات سمجھائی کہ میاں فضول باتوں میں پڑنا مومن کی شان نہیں. وہ بات جس کا نہ دنیا سے فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، نہ قبر کا فائدہ. اب کتنے معاملات ایسے ہیں تجارتی کہ وہ ایک تاجر کو پتہ ہی نہیں. کتنے معاملات ایسے ہیں جو زراعت سے متعلق ایک زارع کو پتہ ہی نہیں. کتنے معاملات ایسے ہیں جس کا تعلق معاشرتی زندگی سے، معاشرے میں رہنے والے کو پتہ ہی نہیں. اب ایک صاحب ہمارے استاد مفتی ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور آ کے کہیں گے حضرت میری نئی شادی ہوئی، یہ فرمائیے کہ میں اپنی دلہن کو سیدھی طرف لٹاؤں یا الٹی طرف لٹاؤں، مسنون طریقہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میاں کیا فضول بات کر رہے ہو، جاؤ اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ. سنت طریقہ سیدھی طرف لٹاؤں الٹی طرف، یہ حیضہ ہے، یہ صوفیت کا حیضہ ہے. یہ بالکل ایسا حیضہ ہے جیسا حیضہ بنی اسرائیل کو ہو گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے باضابطہ طور پہ ہدایت فرمائی کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم نے تم کو مکلف نہیں کیا، جس کو ہم نے ظاہر نہیں کیا، اس میں مت پڑو. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ دیکھو ایسی باتیں جس کو اگر ظاہر کر دیا جائے تمہیں تکلیف ہو، ان باتوں بارے میں سوال مت کرو. اب آپ دیکھیے قرآن کا اسلوب بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی. قرآن کا اسلوب بتلاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ دیکھو اللہ رب العالمین فرمایا کہ فلاں گائے تم ذبح کر دو، فلاں بیل ذبح کر دو. اب وہ صاحب نے سوال شروع کر دیا، اس قبیلے کے لوگوں نے بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی سینگیں کیسی ہو، اس کی کھال کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کی کھر کیسے ہو، اس کی فلاں چیز کیسی ہو، فلاں چیز کیسی ہو. تو وہ چیز مشکل ہوتی چلی گئی، مشکل ہوتی چلی گئی حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ انتہائی مشقت کے ساتھ گائے کی کھال کے اندر سونا بھر کے دینے کی قیمت پر وہ گائے ملی. یہاں پر ازراہ فضیلت ایک بات عرض کر دوں کہ اس کے اندر ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف جس نے اطاعت کی اس کا معاملہ دیکھیے کہ ایک لڑکا تھا، اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا اس گائے کو مت بیچنا. ماں کی اطاعت کی حقیقت نہیں ہے، آج کل لوگ اس کو سمجھتے نہیں، حالانکہ ماں کی بات جو شریعت کے مطابق اس کو ماننے میں خیر ہی خیر. تو اس
بچے نے اپنی ماں کی بات مانی تو اللہ رب العالمین نے اس کے صلے میں اس کی گائے میں وہ صفات رکھی جو بنی اسرائیل پوچھ رہے تھے، اور اس کی قیمت وہ ملی جو قیمت اس کے کھال کے اندر بھر کے سونا دیا گیا۔ تو ماں کی اطاعت کے صلے میں اس کو تو یہ مل گیا، اور نافرمانی کے صلے میں بلا وجہ سوال کرنے کے صلے میں ان کو کیا ملا؟ اتنی مشقت ملی کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے گائے ذبح کر دی لیکن امید نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکیں۔ تو آج ہم ایسی باتوں کے اندر الجھنے کے عادی ہو گئے کہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اب آپ دیکھیے تجارتی احکامات پوری کتاب بھری ہوئی ہے، مرابحہ کیا ہے، تولیہ کیا ہے، ہماری مارکیٹ میں یہ سب کام ہو رہے ہیں، مرابحہ بھی ہو رہا ہے، تولیہ بھی ہو رہا ہے، خیار الشرط بھی ہے، خیار عیب بھی ہے، خیار الرؤیہ بھی ہے، اقالہ بھی ہے، اور بے صحیح بھی ہے، بے فاسد بھی ہے، بے باطل بھی ہے، پھر اس کے بعد اس کے علاوہ اجارہ بھی ہے، اقالہ بھی ہے، یہ سارے احکامات۔ نہ ان احکامات کی فکر ہے، صبح شام اس کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ان احکامات کی فکر ہے، اور نہ ہی لیکن اس بات کی فکر ہے کہ اصحاب کہف کا کتا کس رنگ کا ہو، پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے، نیند نہیں آئے گی اگر کتے کا پتہ نہ چلے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نصیحت فرما رہے ہیں اور پھر مومن کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ مومن کی صفت یہ نہیں ہے کہ وہ فضولیات پہ الجھتے ہیں، فضول بحث و مباحثے میں الجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت تو اتنی عجیب غریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جھوٹ نہ چھوڑ دے اور فضول بحث و مباحثہ نہ چھوڑ دے۔ یعنی اس کو ایمانیات سے جوڑ دیا ہے۔ جب اس کا تعلق ایمانیات سے کر دیا گیا، ایمانیات کی پیمائش سے کر دیا گیا، اس کی قدر و منزلت سے کر دیا گیا، تو کتنا نازک معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ اس میں ناقدری کا معاملہ کرتے ہیں، سستی کا معاملہ کرتے ہیں، کوتاہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک تندرستی اور دوسری فرصت۔ فرصت ہے ٹی وی کھول لیا، اب لا حاصل چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور کیا بات ہو رہی ہے کہ میاں نالج۔ اب مجھے بتلائیے کہ اگر آپ کو برطانیہ کی اسمبلی کی باتیں پتہ چل گئیں تو آپ کی دنیا کا کیا فائدہ یا آخرت کا کیا فائدہ؟ آپ کی قبر میں کون سی بات کام دے گی؟ اگر آپ کو دنیا کے حالات حاضرہ کا پتہ چل گیا تو آپ کو دنیا کا کیا فائدہ ہوگا یا آخرت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے مقابلے کے اندر اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ آپ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ کی آخرت کے لیے کون سی چیز سود مند ہے، آپ کن کن ذرائع سے اپنے آخرت کی نفع کی صورتیں اپنا سکتے ہیں۔ لیکن شیطان بھی بڑا شیطان ہے، مکار ہے، تو ہندو کو تو کہے گا کہ میاں تم اپنے ابا اجداد کے مسلک کو چھوڑ دو گے، مسلمان کو کہے گا کہ بھائی آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ میں دین کی طبیعت پیدا ہو گئی، ابھی آپ کیسے جو ہے مسجد جائیں گے؟ کل اطمینان سے آپ نہائیے گا، نیا جوڑا پہنیے گا، حالانکہ یہ مطالبہ نہیں ہے اللہ کا، نیا جوڑا پہنیے گا، پھر خوشبو لگائیے گا، اور پھر مسواک بھی خرید لیجئے گا، سرما ورما لگا کر پھر آپ قبلہ رو بیٹھیے گا، پہلے توبہ کیجئے گا، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کیجئے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آج جو کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ کل باقی رہے، اور اگر کل وہ باقی رہی تو حالات سازگار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ شیطان نے ڈوج دے دیا اور ہم مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ مومن کا معاملہ تو ایسا عجیب غریب معاملہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھنا ہے۔ اب صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے نکلے، پورے لوگوں کو لے کے گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی پیدا ہونے لگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری مجلس میں ایک بدبخت شخص ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو، لہذا اس کو مجلس سے نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کچھ دیر توقف فرمایا، بارش شروع ہو گئی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دریافت فرمایا کہ اے اللہ، نہ تو کوئی بندہ نکلا ہے، نہ کوئی ایسی تبدیلی آئی ہے، لیکن آپ نے دعا قبول فرما لی۔ فرمائے لگے اے موسیٰ، اس نے ہم سے صلح کر لی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس نے کہا ہوگا کہ اے اللہ، اتنے بڑے مجمع کے اندر نبی کے سامنے میری رسوائی ہوگی، میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی فریاد سنی اور وہاں پر معاملہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ رب العالمین، اس کا نام تو بتلا دیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، جب وہ ہمارا باغی تھا ہم نے ظاہر نہیں کیا، اب تو وہ ہمارا دوست ہو گیا۔ تو اللہ سے دوستی تو اتنی آسان ہے، شیطان نے اللہ کی دوستی اتنی مشکل کر دی کہ اب جب توبہ کی توفیق ہوتی ہے شیطان فوراً وہاں پردہ ڈال دیتا ہے، تکلفات کا پردہ۔ ہم بناوٹی مسلمان بن گئے، حالانکہ سیدھے سادے مسلمان تھے۔ جب بھی خیال آیا یہ اصل میں مہمان ہے، وارد ہے، صوفیہ اکرام اس کو وارد کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دل میں خیال آنا کہ میں گناہ پر ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے، تو اسی وقت وہ کہہ دے اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اللہ رب العالمین معاملہ کر دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، مومنین کی ایک صفت بیان کی گئی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین کی صفت یہ ہے وہ ترکی بترکی ہر چیز کا جواب نہیں دیتے، اور اس کی دوسری تشریح یہ ہے کہ مومنین فضول اور لا یعنی باتوں میں نہیں پڑتے، اس سے اعراض کرتے۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ایسی کون کون سی باتیں داخل ہو گئیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، نہ اس کے معلوم کرنے سے کچھ ہوگا، نہ اس کے سیکھنے سے کچھ ہوگا، نہ اس کے نہ معلوم کرنے سے، اس سے جاہل رہنے سے کوئی نقصان ہوگا۔ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو اللہ رب العالمین پھر ہماری زندگیوں میں جیسے ایک کٹورا بھرا ہوا ہے، اس کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے تو دودھ نہیں آئے گا، اور اگر دودھ بھرا ہوا ہے تو اس میں کوئی اور چیز پانی نہیں آئے گا۔ تو ہمارے اگر کٹورے کے اندر غلاظت بھر گئی ہے اور ہم کو علم نہیں ہے تو ہم تلاش کریں، تلاش کرنے کے بعد اس غلاظت کو صاف کر دیں تاکہ اس میں اللہ کا نور آ سکے، اللہ رب العالمین کے دین کا علم آ سکے، اللہ رب العالمین کی دین کی